بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ آدمی مسکین پر اگر کوئی آفت، کوئی مصیبت، کوئی حادثہ، کوئی رنج، کوئی تکلیف، کوئی مشقت، کوئی خوف کبھی بھی نہ آئے، تب بھی موت کی سختی، نزا کی حالت اور اس کا اندیشہ ایسی چیز ہے جو اس کی ساری لذتوں کو مقدر کر دینے کے لیے کافی ہے، اس کے سارے راحت و آرام کو کھو دینے والی چیز ہے، اس کی غفلت کو زائل کر دینے کے لیے اسی کا فکر بہت کافی ہے۔ یہی چیز خود اتنی سخت ہے کہ اس کے فکر اور اس کی تیاری میں آدمی کو ہر وقت مشغول رہنا چاہیے، بالخصوص ایسی حالت میں کہ اس کا وقت معلوم نہیں کب آ کر مسلط ہو جائے۔ ایک حکیم کا قول ہے، رسی دوسرے کے ہاتھ میں ہے، نہ معلوم کب کھینچ لے۔ حضرت لقمان رحمۃ اللہ کا ارشاد ہے اپنے بیٹے سے ہے کہ موت ایسی چیز ہے جس کا حال معلوم نہیں کب آ پہنچے، اس کے لیے اس سے پہلے تیاری کر لے کہ دفتن آ جائے۔ اور واقعی بڑے تعجب کی بات ہے کہ اگر آدمی انتہائی لذتوں میں مشغول ہو، لہو لہاب کی اونچی مجلس میں شریک ہو، اور اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ ایک سپاہی اس کی تلاش میں ہے جو کسی جرم کی سزا میں اس کے 5 کوڑے مارے گا، تو ساری لذت، سارا عیش و آرام مقدر ہو جائے گا۔ بلکہ اگر صرف اتنا ہی معلوم ہو جائے کہ اس کے پاس اس کی گرفتاری کا وارنٹ ہے، تو آج کل میں اس کو گرفتار کر لے گا، تب بھی ساری لذتیں ختم ہو جائیں گی، راتوں کی نیند اڑ جائے گی، حالانکہ اس کو معلوم ہے کہ ملک الموت ہر وقت اس پر مسلط ہے اور موت کی سختیاں جو ہزاروں کوڑوں سے بڑھ کر ہیں اس پر مسلط کرنے والا ہے، پھر بھی ہر وقت اس سے غافل رہتا ہے۔ یہ جہالت اور غرور کی انتہا نہیں تو اور کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ موت کی سختی کا حال وہی جانتا ہے جس پر گزر چکی ہے، دوسرے کو اس کی سختی کا حال معلوم نہیں ہوتا، وہ صرف قیاس کر سکتا ہے یا مرنے والوں کی حالت دیکھ کر کچھ اندازہ لگا سکتا ہے، اور قیاس اس طرح پر ہو سکتا ہے۔ یہ تو ظاہر چیز ہے کہ بدن کے جس حصے میں روح نہیں ہوتی اس کو کاٹنے سے تکلیف نہیں ہوتی، بدن کی جو کھال مردہ ہو جاتی ہے اس کو کاٹنے سے تکلیف نہیں ہوتی، لیکن جس عضو میں اور جس حصے میں جان ہوتی ہے اس میں سوئی چبھونے سے یا اس کے کاٹنے سے سخت تکلیف ہوتی ہے۔ بس بدن کے جس عضو پر کوئی زخم ہوتا ہے یا اس کو کاٹا جاتا ہے یا وہ جل جاتا ہے تو اس سے تکلیف اس وجہ سے پہنچتی ہے کہ روح کو اور زندگی کو اس حصہ بدن سے تعلق ہے، اس تعلق کی وجہ سے اس عضو کے ذریعے سے روح پر اثر پہنچتا ہے اور روح سارے بدن میں پھیلی ہوئی ہوتی ہے، تو ہر عضو میں اس کا بہت تھوڑا سا حصہ اثر کیے ہوئے ہے، اور جتنا حصہ اس عضو میں ہے اسی کے بقدر روح کو تکلیف پہنچتی ہے، جو بہت تھوڑا سا حصہ ہے، لیکن جو تکلیف اعضاء کے بجائے براہ راست روح کو پہنچے جو موت کے وقت ہوتی ہے، اس کا اندازہ اسی سے ہو سکتا ہے کہ کتنی ہوگی، اس لیے کہ موت براہ راست ساری روح کو کھینچتی ہے جو بدن کے سارے اعضاء میں پھیلی ہوئی ہے، اس لیے بدن کا کوئی حصہ بھی ایسا نہیں ہوتا جس میں اتنی ہی تکلیف نہ ہو جتنی کہ اس کے کاٹنے میں ہوتی ہے، اس لیے کہ کسی عضو کے کاٹنے سے اس وجہ سے تکلیف ہوتی ہے کہ روح اس سے جدا ہوتی ہے، اور اگر وہ مردہ ہو، اس میں روح نہ ہو، تو اس کے کاٹنے سے ذرا بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ بس جب روح کے ذرا سے حصے کے جدا ہونے سے اتنی تکلیف ہوتی ہے، تو جب ساری روح کو بدن کے تمام حصوں سے کھینچا جائے گا تو ظاہر ہے کتنی تکلیف ہوگی، لیکن بدن کا اگر ایک حصہ کاٹا جاتا ہے تو روح کا بقیہ حصہ سارے بدن میں موجود ہوتا ہے اور وہ اس وقت قوی ہوتا ہے، اس لیے آدمی چلاتا ہے، تڑپتا ہے، مگر جب ساری روح کھینچی جاتی ہے تو اس میں ضعف کی وجہ سے اتنی قوت نہیں رہتی کہ وہ کرہانے سے کچھ آرام پالے، لیکن البتہ اگر بدن قوی ہوتا ہے تو اس کی بقدر سانس کے اکھڑنے کے وقت اس میں آواز پیدا ہوتی ہے جو سنائی دے جاتی ہے، قوت نہیں ہوتی تو یہ بھی پیدا نہیں ہوتی، اس کے نکلنے کے بعد ہر عضو آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہونا شروع ہو جاتا ہے، سب سے پہلے پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں، اس لیے کہ روح پاؤں کی طرف سب سے پہلے کھنچتی ہے اور وہاں سے نکل کر منہ کے ذریعے سے جاتی ہے، پھر پنڈلیاں ٹھنڈی ہوتی ہیں، پھر رانے، اسی طرح ہر عضو ٹھنڈا ہوتا رہتا ہے، اور ہر ایک عضو کو اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جتنی اس کے کاٹنے سے ہوتی ہے، یہاں تک کہ جب روح حلق تک پہنچتی ہے تو آنکھوں سے نور جاتا رہتا ہے۔ اسی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں یہ بھی دعا ہے کہ یا اللہ مجھ پر موت کی اور نزا کی سختی آسان فرما۔ لوگ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں اس دعا کو مانگتے ہیں، مگر اس کی تکلیف سے ناواقف ہونے کی وجہ سے سرسری طور پر مانگ لیتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام اور اولیاء اعظام موت سے بہت زیادہ ڈرتے تھے۔
حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، اپنے حوارین سے ہے کہ میرے لیے حق تعالیٰ شانہ سے اس کی دعا کرا کرو کہ نزا کی تکلیف مجھ پر آسان ہو جائے، کہ موت کے ڈر نے مجھے موت کے قریب پہنچا دیا ہے۔ کہتے ہیں بنی اسرائیل کے عابد لوگوں کی ایک جماعت ایک قبرستان میں پہنچی، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ حق تعالیٰ شانہ سے اس کی دعا کی جائے، ان میں سے کوئی مردہ ظاہر ہو جس سے ہم پوچھیں کیا گزری۔ ان لوگوں نے دعا کی، ایک مردہ ان پر ظاہر ہوا جس کی پیشانی پر کثرت سے سجدہ کرنے کا نشان بھی پڑا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا، تم مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ مجھے مرے ہوئے 50 سال ہو گئے ہیں، لیکن موت کے وقت کی تکلیف اب تک میرے بدن سے نہیں گئی۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یا اللہ تو روح کو پٹھوں سے، ہڈیوں سے اور انگلیوں میں سے نکالتا ہے، مجھ پر موت کی سختی آسان کر دے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ موت کی سختی کا ذکر فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا، اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی کہ 300 جگہ تلوار کی کاٹ سے ہوتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ جہاد پر جب ترغیب دیتے تو فرماتے، اگر تم قتل نہ کیے گئے تو بستروں پر مرو گے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ 1000 جگہ تلوار کی کاٹ سے مرنے کی تکلیف زیادہ سخت ہے۔ اوزاعی رحمۃ اللہ کہتے ہیں، ہمیں یہ بات پہنچی ہے، مردوں کو قیامت میں اٹھنے تک موت کی تکلیف کا اثر محسوس ہوتا رہتا ہے۔ حضرت شداد بن اوس کہتے ہیں کہ موت دنیا سے اور آخرت کی سب تکلیفوں سے زیادہ سخت ہے۔ وہ آرا چلا دینے سے زیادہ سخت ہے، وہ قینچیوں سے کتر دینے سے زیادہ سخت ہے، وہ دیگ میں پکا دینے سے زیادہ سخت ہے۔ اگر مردے قبر سے اٹھ کر مرنے کی تکلیف بتائیں تو کوئی شخص بھی دنیا میں لذت سے وقت نہیں گزار سکتا، میٹھی نیند اس کو نہیں آ سکتی۔ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وصال ہوا تو حق تعالیٰ نے دریافت فرمایا کہ موت کو کیسا پایا؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں اپنی جان کو ایسا دیکھ رہا تھا جیسے زندہ چڑیا کو اس طرح آنکھ پر بھونا جا رہا ہو کہ نہ اس کی جان نکلتی ہو، نہ اڑنے کی کوئی صورت ہو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایسی حالت تھی جیسا کہ زندہ بکری کی کھال اتاری جا رہی ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو رہا تھا تو پانی سے بھرا ہوا پیالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رکھا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنے مبارک ہاتھ کو پیالے میں ڈالتے اور پھر منہ پر ملتے تھے اور فرماتے تھے، یا اللہ نزا کی سختی پر میری مدد فرما۔ حضرت عمر نے حضرت کعب سے دریافت کیا کہ موت کی کیفیت بیان کرو۔ انہوں نے عرض کیا، امیر المومنین، جس طرح ایک کانٹے دار ٹہنی کو آدمی کے اندر داخل کر دیا جائے جس کی ساتھ بدن کا ہر جزو لپٹ جائے پھر ایک دم اس کو کھینچ لیا جائے، اسی طرح جان کھینچی جاتی ہے۔ یہ سب تو نزا کے مختلف کیفیت تھی، ان سب کے علاوہ ملک الموت اور اس کے مددگار فرشتوں کی صورتوں کا خوف ایک مستقل مرحلہ ہے۔ جس صورت پر وہ گناہ گاروں کی جان نکالتے ہیں وہ ایسی ڈراؤنی صورت ہوتی ہے کہ قوی سے قوی آدمی بھی اس کے دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ملک الموت سے فرمایا، تم جس صورت پر فاجر لوگوں کی جان نکالتے ہو مجھے دکھاؤ۔ انہوں نے عرض کیا، آپ اس کا تحمل نہ فرما سکیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، نہیں میں تحمل کر لوں گا۔ حضرت اسرائیل نے عرض کیا، اچھا دوسری طرف منہ کر لیجیے۔ حضرت ابراہیم نے منہ پھیر لیا، اس کے بعد حضرت اسرائیل نے عرض کیا، اب دیکھ لیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اوپر دیکھا تو ایک نہایت کالا آدمی، دیو کی شکل، بال بہت بڑے بڑے کھڑے ہوئے، نہایت سخت بدبو، کالے کپڑے اس کے منہ سے، ناک سے آگ کی لپٹیں نکل رہی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حالت دیکھ کر غش آ گیا، بڑی دیر میں افاقہ ہوا تو ملک الموت اپنی پہلی صورت پر تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اگر فاجر شخص کے لیے کوئی دوسری آفت نہ ہو تب بھی یہ صورت ہی اس کی آفت کے لیے کافی ہے۔ یہ فاجروں کا حال ہے، لیکن اللہ کے مطیع بندوں کی روح نکالنے کے وقت وہ نہایت ہی بہترین صورت میں ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی سے یہ نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے ملک الموت سے فرمایا، مجھے اس ہیئت کو بھی دکھاؤ۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ایک نہایت خوبصورت جوان نہایت نفیس لباس پہنے ہوئے، خوشبوئیں بہکتی ہوئی سامنے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، مومن کے لیے اگر مرتے وقت اس صورت کے علاوہ کوئی بھی فرحت کی چیز نہ ہو تو یہ بھی کافی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ جب کسی بندے سے خوش ہوتے ہیں تو ملک الموت سے فرماتے ہیں، فلاں بندے کی روح لے آؤ، اس کو راحت پہنچاؤ، اس کا امتحان ہو چکا ہے، جیسا چاہتا تھا
یہ ویسا ہی کامیاب نکلا۔ ملک الموت اس کے پاس آتے ہیں اور 500 فرشتے ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ان میں سے ہر فرشتہ اس شخص کو ایک ایسی خوشخبری اور بشارت دیتا ہے جو دوسروں نے نہ دی ہو۔ ان کے پاس ریحان کی ٹہنیاں اور زعفران کی جڑیں ہوتی ہیں۔ وہ سب فرشتے دو قطاروں میں لائن لگا کر کھڑے ہوتے ہیں۔ جب ابلیس یہ منظر دیکھتا ہے تو اپنا سر پکڑ کر رونا چلانا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے حشم خدم دوڑے ہوئے آ کر پوچھتے ہیں، آقا کیا بات ہو گئی؟ وہ کہتا ہے، کم بختوں، دیکھتے نہیں ہو یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم کہاں مر گئے تھے؟ وہ یہ کہتے ہیں، ہمارے سردار، ہم نے تو بہت کوشش کی مگر یہ گناہوں سے محفوظ رہا۔ حضرت جابر بن زیاد کے جب انتقال کا وقت قریب تھا، کسی نے پوچھا کسی چیز کی رغبت ہے؟ فرمایا حسن سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت حسن بصری تشریف لائے تو لوگوں نے کہا حسن آ گئے، تو حضرت جابر فرمانے لگے، بھائی رخصت کا وقت ہے، اب جا رہے ہیں، یہ خبر نہیں کہ جنت کی طرف یا جہنم کی طرف۔ حضرت تمیم داری کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شانہ ملک الموت سے فرماتے ہیں، میرے فلاں ولی کے پاس جاؤ اور اس کی روح لے آؤ۔ میں نے اس کا خوشی میں اور غم میں دونوں میں امتحان لے لیا، وہ ایسا ہی نکلا جیسا میں چاہتا تھا۔ اس کو لے آؤ تاکہ دنیا کی مشقتوں سے اس کو راحت مل جائے۔ ملک الموت 500 فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اس کے پاس آتے ہیں۔ ان سب کے پاس جنت کے کفن ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں ریحان کے گلدستے ہوتے ہیں جن میں ہر ایک میں 20 رنگ ہوتے ہیں اور ہر رنگ میں نئی خوشبو ہوتی ہے، اور ایک سفید ریشمی رومال میں مہکتا ہوا مشک ہوتا ہے۔ ملک الموت اس کے سرہانے بیٹھتے ہیں اور فرشتے اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور اس کے ہر عضو پر اپنا ہاتھ رکھتے ہیں اور یہ مشک والا رومال اس کی تھوڑی کے نیچے رکھتے ہیں اور جنت کا دروازہ اس کی نگاہوں کے سامنے کھول دیتے ہیں۔ اس کے دل کو جنت کی نئی نئی چیزوں سے بہلایا جاتا ہے، جیسا کہ بچے کے رونے کے وقت اس کے گھر والے مختلف چیزوں سے اس کا دل بہلاتے ہیں۔ تبھی اس کی حوریں سامنے کر دی جاتی ہیں، کبھی وہاں کے پھل، کبھی عمدہ عمدہ لباس، غرض سے مختلف چیزیں اس کے سامنے کی جاتی ہیں۔ اس کی حوریں بیویاں خوشی میں کودنے لگتی ہیں۔ ان سب منظروں کو دیکھ کر اس کی روح بدن میں پھڑکنے لگتی ہے، جیسا کہ پنجرے میں جانور نکلنے کو پھڑکتا ہے، اور ملک الموت اس سے کہتا ہے، اے مبارک روح چل، ایسی بیریوں کی طرف جس میں کانٹا نہیں ہے، اور ایسے کیلوں کی طرف جو تو بتو لگے ہوئے ہیں، اور ایسے سائے کی طرف جو نہایت گہرا وسیع ہے اور پانی بہ رہا ہے۔ یہ چند منظروں کی طرف اشارہ ہے جو قرآن پاک میں سورہ واقعہ کی اس آیت شریفہ میں ذکر کی گئی ہے، فی صدر مخدود و طلح ممدود و ظل ممدود۔ اور ملک الموت ایسی نرمی سے بات کرتا ہے جیسے کہ ماں اپنے بچے سے کرتی ہے، اس وجہ سے کہ اس کو یہ بات معلوم ہے کہ یہ روح حق تعالیٰ شانہ کے ہاں مقرب ہے، اس روح کے ساتھ لطف سے پیش آتا ہے تاکہ حق تعالیٰ شانہ اس فرشتے سے خوش ہوں۔ وہ روح بدن میں ایسی طرح سہولت سے نکلتی ہے جیسا کہ آٹے میں سے بال نکل جاتا ہے۔ جب روح نکلتی ہے تو سب فرشتے اس کو سلام کرتے ہیں اور جنت میں داخل ہونے کی بشارت دیتے ہیں، جس کو قرآن پاک میں الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین سے ذکر فرمایا ہے، اور اگر وہ مقرب بندوں میں ہوتا ہے تو سورہ واقعہ میں اس کے متعلق ارشاد ہے، فراح و ریحان و جنت نعیم۔ بس جس وقت روح بدن سے جدا ہوتی ہے تو بدن سے کہتی ہے، حق تعالیٰ شانہ تجھ کو جزائے خیر دے، تو اللہ کی بندگی اور اطاعت میں جلدی کرنے والا تھا، اس کی نافرمانی میں سستی کرنے والا تھا۔ تجھے آج کا دن مبارک ہو، تو نے خود بھی عذاب سے نجات پائی اور مجھے بھی نجات دی۔ اور یہی مضمون بدن رخصت ہونے کے وقت روح سے کہتا ہے، اس کی جدائی پر زمین کے وہ حصے روتے ہیں جن پر وہ اکثر عبادت کیا کرتا تھا، آسمان کے وہ دروازے روتے ہیں جن سے اس کے اعمال اوپر جایا کرتے تھے اور جن سے ان کا رزق اترا کرتا تھا۔ اس کے بعد وہ 500 فرشتے میت کے پاس جمع ہوتے ہیں، جب وہ نہلانے والے اس کو کروٹ دیتے ہیں تو فرشتے فوراً اس کو کروٹ دینے لگتے ہیں، اور جب وہ کفن پہناتے ہیں تو اس سے پہلے وہ فوراً اپنا لایا ہوا کفن پہنا دیتے ہیں، اور جب وہ خوشبو ملتے ہیں تو فرشتے اس سے پہلے اپنی لائی ہوئی خوشبو مل دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اس کے دروازے سے قبر تک دونوں جانب قطار لگا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے جنازے کا دعا اور استغفار کے ساتھ استقبال کرتے ہیں۔ یہ سارے منظر شیطان دیکھ کر اس قدر زور سے روتا ہے کہ اس کی ہڈیاں ٹوٹنے لگتی ہیں۔ وہ اپنے لشکروں سے کہتا ہے، تمہارا ناس ہو جائے، یہ تم سے کس طرح چھوٹ گیا؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ معصوم تھا۔ اس کے بعد جب ملک الموت اس کی روح لے کر اوپر جاتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہیں۔ یہ فرشتے اس کو حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے بشارتیں دیتے ہیں۔ اس کے بعد جب ملک الموت اس کو عرش تک لے جاتے ہیں تو وہاں پہنچ کر وہ روح سجدے میں گر جاتی ہے۔ حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہوتا ہے، میرے بندے کی روح کو سدر مخدود و طلح ممدود میں پہنچا دو۔
جب اس کی نعش قبر میں رکھی جاتی ہے تو اس کی نماز اس کے دائیں طرف آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، روزہ بائیں طرف کھڑا ہو جاتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت اور اللہ کا ذکر سر کی طرف کھڑا ہو جاتا ہے، اور جماعت کی نماز پر جو قدم چلے ہیں وہ پاؤں کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں، اور مصائب اور گناہوں سے صبر قبر کے ایک جانب کھڑے ہو جاتا ہے، اس کے بعد عذاب اس قبر میں اپنی گردن نکالتا ہے، اور مردہ اور صبر جو ہے قبر کے ایک جانب کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے بعد عذاب اس قبر میں سے اپنی گردن نکالتا ہے اور مردے تک پہنچنا چاہتا ہے، لیکن وہ اگر دائیں جانب سے آتا ہے تو نماز اس کو کہتی ہے پرے ہٹ، یہ شخص خدا کی قسم دنیا میں ہمیشہ مشقت اٹھاتا رہا، ابھی ذرا راحت سے سویا ہے۔ پھر وہ بائیں جانب سے آتا ہے تو روزہ اسی طرح اس کو ہٹا دیتا ہے، پھر وہ سر کی طرف سے آتا ہے تو تلاوت اور ذکر اس کو روک دیتے ہیں کہ ادھر کو تیرا راستہ نہیں ہے۔ غرض وہ جس جانب سے جانا چاہتا ہے اس کو راستہ نہیں ملتا، اس لیے کہ اللہ کے ولی کو ہر جانب سے عبادتوں نے گھیر رکھا ہے۔ وہ عذاب عاجز ہو کر واپس چلا جاتا ہے، اس کے بعد صبر جو ایک کونے میں کھڑا تھا ان عبادتوں سے کہتا ہے میں اس انتظار میں تھا اگر کسی جانب عبادت کی کسی قسم کی کمزوری سے کوئی ضعف ہو تو میں اس جانب مزاحمت کروں گا، مگر الحمدللہ تم نے مل کر اس کو دفع کر دیا، اب میں اعمال تلنے کی ترازو کے وقت اس کے کام آؤں گا۔ اس کے بعد دو فرشتے اس مردہ کے پاس آتے ہیں جن کی آنکھیں بجلی کی طرح چمکتی ہیں اور آواز بادلوں کی زوردار گرج کی طرح ہوتی ہے، ان کے دانتوں کی کیچلیاں گائے کے سینگوں کی طرح ہوتی ہیں، ان کے منہ سے سانس کے ساتھ آگ کی لپٹیں نکلتی ہیں، بال اتنے بڑے بڑے کہ پاؤں تک لٹکے ہوئے، ان کے ایک مونجے سے دوسرے مونجے تک اتنا فاصلہ کہ کئی دن میں چل کر پورا ہو، مہربانی اور نرمی گویا ان کے پاس کو بھی نہیں گزری۔ البتہ سختی کا معاملہ مومنوں کے ساتھ نہیں کرتے، لیکن حیت ہی کیا کم ہے ان کو منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک اتنا بڑا اور بھاری ہتھوڑا کہ اگر ساری دنیا کے انسان اور جنات مل کر اٹھائیں تو ان سے اٹھ نہ سکے۔ وہ آ کر مردے سے کہتے ہیں بیٹھ جاؤ، مردہ ایک دم بیٹھ جاتا ہے اور کفن اس کے سر سے نیچے سریں تک آ جاتا ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا مذہب کیا ہے، تیرے نبی کا کیا نام ہے؟ مردہ کہتا ہے میرا رب اللہ جل شانہ ہے جو وحدہ لا شریک لہ ہے، وہ تنہا مالک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو خاتم النبیین ہے۔ وہ دونوں کہتے ہیں تو نے صحیح کہا، اس کے بعد وہ قبر کی دیواروں کو سب طرف سے ہٹا دیتے ہیں جس سے وہ اوپر سے اور چاروں جانب دائیں بائیں سرہانے پائتی سے بہت زیادہ وسیع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں اوپر سر اٹھاؤ، مردہ جب سر اٹھاتا ہے تو اس کو ایک دروازہ نظر آتا ہے جس میں سے جنت نظر آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے ولی، وہ جگہ تمہارے رہنے کی جگہ ہے اس وجہ سے کہ تم نے اللہ تعالیٰ شانہ کی اطاعت کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قسم ہے اس پاک ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اس کو اس وقت ایسی خوشی ہوتی ہے جو کبھی نہ لوٹے گی۔ اس کے بعد وہ فرشتے کہتے ہیں اپنے پاؤں کی طرف دیکھو، وہ دیکھتا ہے تو جہنم کا ایک دروازہ نظر آتا ہے جس سے اس کی حالت نظر آتی ہے۔ وہ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ کے ولی، تو نے اس دروازے سے نجات پالی۔ اس وقت بھی مردے کو اس قدر خوشی ہوتی ہے جو کبھی نہ لوٹے گی۔ اس کے بعد اس قبر میں 77 دروازے جنت کی طرف کھل جاتے ہیں، 77 دروازے جنت کی طرف کھل جاتے ہیں جن میں سے وہاں کی ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبوئیں آتی رہتی ہیں، اور قیامت تک یہی منظر رہے گا۔ اس کے بعد دوسرے کی حالت سنو کہ اللہ تعالیٰ شانہ ملک الموت سے فرماتے ہیں میرے دشمن کے پاس جاؤ اور اس کی روح نکال لاؤ، میں نے اس پر ہر قسم کی فراخی رکھی، اپنی نعمتیں دنیا میں چاروں طرف سے اس پر لاد دیں، مگر وہ میری نافرمانی سے باز نہ آیا، لاؤ آج اس کو سزا دوں گا۔ ملک الموت نہایت تکلیف دہ صورت میں اس کے پاس آتے ہیں، اس صورت سے کہ 12 آنکھیں ان میں ہوتی ہیں، ان کے پاس ایک گز لوہے کا موٹا سا ڈنڈا جہنم کی آگ کا بنا ہوا ہوتا ہے جس میں کانٹے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ 500 فرشتے جن کے ساتھ تانبے کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، اور ہاتھوں میں جہنم کی آگ کے بڑے بڑے انگارے اور آگ کے کوڑے ہوتے ہیں جو دیکھتے ہوئے ہوتے ہیں۔ ملک الموت آتے ہی وہ گز اس پر مارتے ہیں جس کے کانٹے اس کے ہر رگ و پے میں گھس جاتے ہیں، پھر وہ اس کو کھینچتے ہیں اور باقی فرشتے ان کوڑوں سے اس کے منہ کو اور سرین کو مارنا شروع کر دیتے ہیں جس سے وہ مردہ غش کھانے لگتا ہے، اور اس کی روح پاؤں کی انگلیوں سے نکال کر ایڑی میں روک دیتے ہیں اور پٹائی کرتے رہتے ہیں، پھر ایڑی سے نکال کر گھٹنوں میں روک دیتے ہیں، پھر وہاں سے نکال کر اور جگہ جگہ اس لیے روکتے ہیں تاکہ دیر تک تکلیف پہنچائی جائے۔
پیٹ میں روک دیتے ہیں، وہاں سے کھینچ کر سینے میں روک دیتے ہیں، پھر فرشتے اس تانبے کو اور جہنم کے انگاروں کو اس کی تھوڑی کے نیچے رکھ دیتے ہیں، اور ملک الموت علیہ السلام کہتے ہیں اے ملعون روح نکل اور اس جہنم کی طرف چل جس کی صفت قرآن پاک میں سورہ واقعہ میں ہے، فی سموم و حمیم، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ لوگ آگ میں اور کھولتے ہوئے پانی میں اور سیاہ دھوئے کے سائے میں، جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ فرحت بخش ہوگا بلکہ نہایت تکلیف دینے والا ہوگا۔ پھر جب اس کی روح بدن سے رخصت ہوتی ہے تو بدن سے کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ شاہ نہ ہو تجھے برا بدلہ دے، تو مجھے اللہ کی نافرمانی میں جلدی سے لے جاتا تھا اور اس کی اطاعت میں سستی کرتا تھا، تو خود بھی ہلاک ہوا اور مجھے بھی ہلاک کیا۔ اور یہی مضمون بدن روح سے کہتا ہے، اور زمین کے وہ حصے پر جو وہ اللہ کے گناہ کیا کرتا تھا اس پر لعنت کرتے ہیں، اور شیطان کے لشکر دوڑے ہوئے اپنے سردار ابلیس کے پاس جا کر خوشخبری سناتے ہیں، ایک آدمی کو جہنم تک پہنچا دیا۔ پھر وہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو زمین اس پر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، پھر اس پر کالے سانپ مسلط ہو جاتے ہیں جو اس کی ناک اور پاؤں کے انگوٹھوں سے کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ درمیان میں دونوں جانب کے سانپ آ کر مل جاتے ہیں۔ پھر اس کے پاس دو فرشتے منکر نکیر جن کی حیت ابھی گزر چکی ہے آتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرے نبی کون ہے۔ وہ ہر سوال کے جواب میں لا علمی ظاہر کرتا ہے اور اس کے جواب پر اس کو گز سے اس قدر زور سے مارتے ہیں کہ اس گز کی چنگاریاں قبر میں پھیل جاتی ہیں۔ اس کے بعد اس کو کہتے ہیں اوپر دیکھ، وہ اوپر کی جانب جنت کا دروازہ کھلا ہوا دیکھتا ہے، اس کی باغ و بہار وہاں سے نظر آتی ہے۔ فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ اللہ کے دشمن، اگر تو اللہ تعالیٰ شانہ کی اطاعت کرتا تو یہ تیرا ٹھکانہ ہوتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس کے وقت اس کو ایسی حسرت ہوتی ہے، ایسی حسرت کبھی نہ ہوگی۔ پھر دوزخ کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور فرشتے کہتے ہیں اللہ کی دشمن، اب تیرا ٹھکانہ یہ ہے اس لیے کہ تو نے حق تعالیٰ شانہ کی نافرمانی کی۔ اس کے بعد 77 دروازے جہنم کے اس کی قبر میں کھول دیے جاتے ہیں، جن میں سے قیامت تک گرم ہوائیں اور دھواں وغیرہ آتا رہتا ہے۔ محدثین اس حدیث پر سند کے اعتبار سے کچھ کلام کرتے ہیں، لیکن اس کے مضامین کی تائید بہت سی روایت سے ہوتی ہے، بالخصوص حضرت برا بن عازب، حضرت ابو ہریرہ کی روایتیں جو مشکات شریف کی، اور عذاب قبر میں اگر کوئی ان کا ترجمہ دیکھنا چاہتا ہے تو مظاہر حق میں دیکھا جاتا ہے۔ یہ منظر بہت زیادہ نگاہ رکھنے کے قابل ہیں کہ بہت سخت منظر ہے، بہت کثرت سے احادیث میں اس کے واقعات ذکر کیے گئے ہیں، اختصار کی وجہ سے ایک ہی حدیث کا ترجمہ لکھا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں گناہ گاروں کے لیے اہل قبور سے ہلاکت ہے، ان کے اوپر کالے سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں، ایک پاؤں کی جانب سے دوسرے سر کی جانب سے، اور وہ کاٹتے ہوئے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ درمیان میں آ کر دونوں مل جاتے ہیں۔ یہی وہ برزخ کا عذاب ہے جس کو قرآن پاک میں وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ سے تعبیر دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عثمان قبر کا ذکر کرتے تو اتنا روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی، جیسا کہ اوپر گزر چکا ہے۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں بہت کثرت سے عذاب قبر سے پناہ مانگی گئی تاکہ لوگ کثرت سے اس کی دعا مانگا کریں، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تو معصوم ہیں، اور اسی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو پہلے گزرا، تم خوف کی وجہ سے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، ورنہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تمہیں عذاب قبر سنا دے۔ اور یہ کچھ ہے مقتضائے عدل، اس لیے کہ آدمی اس عالم میں صرف اللہ تعالیٰ شانہ کی عبادت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ حق تعالیٰ شانہ نے اپنے تمام جانی اور مالی احسانات کے ساتھ قرآن پاک میں یہ بات بھی جتا دی ہے کہ تمہیں اس عالم میں صرف عبادت کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس پر بھی متنبع کر دیا کہ زندگی صرف امتحان کے لیے دی گئی ہے کہ ہمارے ان احسانات میں کیا کارگزاری کی، اور موت اس امتحان کا نتیجہ سنانے کے لیے ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، ان الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وہ خدا عز و جل بڑا عالی شان ہے، وہ خدا عز و جل بڑا عالی شان ہے جس کے قبضے میں میری تمام سلطنت ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون شخص زیادہ اچھے عمل کرنے والا ہے، جبکہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اور جن و انس کی پیدائش کی حکمت صرف عبادت ہے، اور دنیا کی جتنی لذتیں، راحتیں و سامان دیے گئے ہیں وہ صرف اس لیے دیے گئے ہیں کہ اپنی ضرورت کے بقدر ان سے نفع اٹھاؤ، کم سے کم ضرورت پوری کرنے کے بعد جو کچھ بچے وہ اپنے ہی نفع کے لیے، اپنے کام آنے کے لیے اللہ جل شانہ کے خزانے میں جمع کر دے۔ پھر کتنی غفلت اور حسرت اور خسارے کی بات ہے ہم ان میں سے لگ کر حق تعالیٰ شانہ کے احکامات کو بھی بھول جائیں، اور اس سے بھی آنکھیں بند کر لیں کہ ہم کیوں آئے ہیں، اور یہ سب ہمیں کیوں دیا گیا ہے، ہم کس چیز میں لگ گئے ہیں۔ دراصل اور اصل حسرت تو اس وقت ہوگی جب یہ ہزاروں کی مقدار بڑی محنت اور جان فشانی سے کمائی ہوئی اپنے اوپر خرچ
کی تنگی کر کے جمع کی ہوئی دوسروں کے لیے چھوڑ کر خود خالی ہاتھ دفتن اس عالم سے چلا جانا پڑے گا۔ اگر ہم میں کچھ بھی عقل کا حصہ ہے تو تھوڑی دیر بالکل تنہا مکان میں بیٹھ کر یہ منظر سوچیں اور غور کریں، اگر اس وقت ملک الموت آ جائے تو میرا کیا بنے؟ اس سارے ساز و سامان کا کیا بنے جو برسوں کی محنت ہے، برسوں کی کمائی ہے، برسوں کا جوڑا ہوا ہے۔ حضرت وہاب بن منبع کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا جس کا ارادہ اپنی مملکت کی زمین کی سیر کا اور حال دیکھنے کا ہوا۔ اس کے لیے اس نے شاہانہ جوڑا منگایا، ایک جوڑا لایا گیا، پسند نہ آیا دوسرا منگایا گیا، غرض ہے بار بار رد کے بعد نہایت پسندیدہ جوڑا پہن کر سواری منگائی، ایک عمدہ گھوڑا لایا، پسند نہ آیا اس کو واپس کر کے دوسرا تیسرا منگایا، جب وہ بھی پسند نہ آیا سب دوسرا گھوڑے سامنے لائے گئے، ان میں سے بہترین گھوڑا پسند کر کے سوار ہوا۔ شیطان مردود نے اس وقت اور بھی نخوت ناک میں پھونک دی، نہایت تکبر سے سوار ہوا، حشم و قدم فوج پیادہ ساتھ چلے، مگر بڑائی اور تکبر سے بادشاہ ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کرتا تھا۔ راستے میں چلتے چلتے ایک شخص نہایت خستہ حال پرانے کپڑوں میں ملا، اس نے سلام کیا، بادشاہ نے التفات بھی نہ کیا۔ اس خستہ حال نے گھوڑے کی لگام پکڑی، بادشاہ نے اس کو ڈانٹا، لگام چھوڑ، اتنی بڑی جرات کرتا ہے؟ اس نے کہا مجھے تجھ سے ایک کام ہے۔ بادشاہ نے کہا اچھا صبر کر، میں جب سواری سے اتروں گا اس وقت کہہ لینا۔ اس نے کہا نہیں ابھی کہنا، یہ کہہ کر زبردستی لگام چھین لیا۔ بادشاہ نے کہا اس نے کہا بہت راز کی بات ہے، کان میں کہنی ہے۔ بادشاہ نے کان اس کے قریب کر دیا، راستے اس نے کہا میں ملک الموت ہوں، تیری جان لینا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کا چہرہ فخ ہو گیا اور زبان لڑکھڑا گئی، پھر کہنے لگا اچھا مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں گھر جا کر اپنا کچھ سامان کا نظم کر دوں، گھر والوں سے مل لوں۔ فرشتے نے کہا بالکل مہلت نہیں، اب تو اپنے گھر کو اور سامان کو کبھی نہیں دیکھ سکے گا۔ یہ کہہ کر اس کی روح قبض کر لی، گھوڑے پر سے لکڑی کی طرح نیچے گر گیا۔ اس کے بعد وہ فرشتہ ملک الموت ایک نیک مسلمان کے پاس گیا، وہ نیک بندہ بھی کہیں سفر میں جا رہا تھا، اس کو جا کر سلام کیا، اس نے وعلیکم السلام کہا، اس نے کہا مجھے تیرے کان میں ایک بات کہنی ہے۔ اس نے کہا کہو، اس نے کان میں کہا میں ملک الموت ہوں۔ اس نے کہا بہت اچھا کیا آئے، بڑا مبارک ہے ایسے شخص کا آنا جس کا فراق بہت طویل ہو گیا تھا، مجھ سے تو جتنے آدمی دور ہیں ان میں سے کسی سے بھی ملاقات کا اشتیاق نہ تھا جتنا تمہاری ملاقات کا تھا۔ فرشتے نے کہا تم جس کام کے لیے گھر سے نکلے ہو اس کو جلدی پورا کر لو۔ اس نے کہا مجھے حق تعالی شانہ سے ملنے سے زیادہ محبوب کوئی بھی کام نہیں ہے۔ فرشتے نے کہا تم جس حالت پر مرنا اپنے لیے پسند کرتے ہو اسی حالت میں جان قبض کروں گا۔ اس شخص نے کہا تمہیں اس کا اتنا اختیار ہے؟ فرشتے نے کہا مجھے یہی حکم دیا گیا ہے کہ تمہاری خوشی کا اتباع کروں۔ اس شخص نے کہا اچھا تو مجھے وضو کر کے نماز پڑھنے دو، اور جب میں سجدے میں جاؤں تو میری روح قبض کر لینا۔ چنانچہ اس نے نماز شروع کی اور سجدے میں اس کی روح قبض کی گئی۔ حق تعالی شانہ کے بے نہایت احسانات ہیں، اس ناکارے کی سب سے بڑی